کہ جن بیویوں کے ساتھ ان کے ہسبینڈس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے کرنے لگا ہوں پازیٹیو طریقے سے کہ جی دیکھیں یہ اس نے یہ برائی کی، اس کا یہ انجام ہوا، اور یہ اس کو یہ اگر کرتی تو یہ بہتر تھا. یہ فیمیل ہی ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، اگر شوہر نان نفتہ نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کو کھانا تب بھی دے؟ بیوی کو طلاق کا حق ہے کہ نہیں ہے، کراس لگا دیا. نان نفتہ دینا ہے، کراس لگا دیا. حق مہر ہے، کراس لگا دیا. کو بہت جلدی بھیج دوں گی مگر آپ میری بہن کا مسئلہ حل کریں. میں نے ان سے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دیورانی جو ہے وہ بہت امیر گھر کی ہے، تو وہ اپنے کمرے میں اے سی بھی چلاتی ہے، وہ اپنی استری بھی استعمال کرتی ہے، مگر میرے شوہر اگر میں کروں تو مجھے منع کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی فیورٹ میڈم لالا رخ، جو کہ سائیکک ریڈنگ کرتی ہیں، فیس ریڈنگ کرتی ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں. ناظرین، میں نے ایک پروگرام کیا تھا آج سے 1-2 مہینے پہلے، جو بڑے لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے، تو میں آج میڈم سے وہی ڈسکس کر رہا تھا، تو میرا دل کیا کہ اس کے اوپر میں دوبارہ سے میڈم کے ساتھ وہ پروگرام کروں. وہ تھا کہ جن بیویوں کے ساتھ ان کے ہسبینڈس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بہت پریشان رہتی ہیں کہ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک بندے کے پیچھے آ گئی ہیں. ان کی ایک اگر عورت ہے گھر میں تو وہ سب کو سنبھال بھی رہی ہے، یا 2 عورتیں ہیں تو وہ پوری گھر کو اس نے سنبھالا بھی ہوا ہے. کئی ان میں ایسی خاتون بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو نوکری بھی کرتی ہیں، اس کے بعد کھانا بھی پکاتی ہیں، اس کے بعد سارے معاملات کو وہ دیکھتی ہیں. بڑی پاورفل وومنس ہیں ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں الحمدللہ. تو میڈم کے ساتھ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ٹاپک ہے، کیونکہ کچھ کمنٹس آئے تھے مجھے وہ بڑے دیکھ کے نا اچھا بھی لگا اور برا بھی لگا، کیونکہ ملے جلے کمنٹ سے. آج یہ پروگرام میں صرف آپ لوگوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے کرنے لگا ہوں. میں شوہروں کے خلاف نہیں ہوں، شوہروں کی بھی بڑی خدمات ہوتی ہیں، صبح 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک وہ بھی محنت کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک رلا ملا سا ہے. میڈم سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں فلک، یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت میں ٹی وی کے، کیونکہ اکیلی گھر میں ہوتی ہوں، کوئی کام کرنے کو خاص ایسا ہے نہیں، تو ٹی وی ڈرامے دیکھتی ہوں، اور میں اس میں ہر وقت یہی دیکھتی ہوں کہ نگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ گھروں میں بیٹیاں بہویں وہ ڈرامے دیکھ کر ان کا رنگ لے رہی ہیں، کیونکہ یہ دماغ میں جو شیطانی خیالات ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں. اب ہماری خالہ، 2 خالاؤں کی شادی ہوئی، پھوپھی کی شادی ہوئی، بہنوں کی شادی ہوئی، سسرال میں بھی رہیں، جوائنٹ فیملی میں بھی رہیں، لڑائیاں بھی ہوئیں. ہماری امی بھی گلے شکوے اپنی ساس کے کرتی تھی، میری ساس یوں کرتی تھی یوں کرتی تھی. یہ تو اب کامن جاری چلتا رہتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا جب تک کہ ہمیں ویری کلیئر آؤٹ لائنز نہ ہوں کہ کہاں ہم نے رک جانا ہے. بالکل. بلکہ اب تو آج کل یہ ہے کہ جو ڈراموں میں بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے نا، جب وہ فساد والی کوئی چیز سوچ رہی ہے، تو آج کل فیمیلز میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جب ساس نے کچھ کہہ دیا تو وہ اپنی اندر زیوم کر لیتی ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میوزک کو بھی کہ ٹھیش 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 اس نے مجھے یہ کہا، اب بتاؤں گی اس کو. وہ ڈراموں سے کافی زیادہ تر جو لڑکیاں ہیں وہ سیکھ بھی لیتی ہیں. میں ان کی بات کروں گا یہاں پہ. بالکل. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ نگیٹیوٹی کو کم کرنا چاہیے، آپ کو یہ چیزیں کم دکھانی چاہیے. ہر گھر میں گندگی اور فساد ضرور ہے، مگر ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ہم اگر اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی حل بتانا چاہیے پازیٹیو طریقے سے کہ جی دیکھیں یہ اس نے یہ برائی کی، اس کا یہ انجام ہوا، اور یہ اس کو یہ اگر کرتی تو یہ بہتر تھا. اور آج کل دکھایا جاتا ہے جو ولن نے کیا اس کو اینڈ پہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہو گیا، اور پھر وہ امپیکٹ کرتا ہے پورے معاشرے پہ. بالکل. میں چاہوں گی کہ آپ کمنٹس پڑھ کے مجھے سنائیں. جی بالکل میڈم، کمنٹس آئے ہوئے ہیں لوگوں کے. آئی ہوپ سو کہ فیمیلز ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کے، لیکن کمنٹس میں ریڈ کروں گا. اچھا میڈم، پلیز ٹیل می، بڑے لوگوں نے کیا ہوا ہے. یہ فیمیل ہی ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، اگر شوہر نان نفتہ نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کو کھانا تب بھی دے؟ کہاں سے دے گی؟ اچھا، آپ لوگ مکس کر رہے ہیں 2 ٹاپکس، یہ الگ الگ بات ہے. نان نفتہ کا جو کالم ہے، جو کہ آپ کے نکاح نامے کے بھی اندر ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں کہا ہوا ہے کہ بیوی کا نان نفتہ، وہ پاکٹ منی ہوتی ہے. اچھا. وہ بیوی کی اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا پیسہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اگر تو آپ نے شادی کے وقت
آپ کے والدین اتنے انٹیلیجنٹ نہیں تھے کہ وہ لکھواتے وہاں کہ نان نفتہ دینا ہے. اب ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, جہاں تک مجھے پتہ ہے یا یاد ہے, میری بیٹی کا جب نکاح ہوا تھا وہ کراس لگا کے بہت سی چیزوں پہ آپ کو نکاح نامہ بھیج دیتے ہیں. بیوی کو طلاق کا حق ہے کہ نہیں ہے, کراس لگا دیا. نان نفتہ دینا ہے, کراس لگا دیا. حق مہر ہے, کراس لگا دیا. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اور وہ رہتے ہیں اور ان کو قرآن اور حدیث کا پتہ ہے, ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ بیوی کے اخراجات بھی آپ کو دینے ہیں. اس کی پرسنل چوائس بھی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی پرسنل کچھ اپنا. بیوی کہ جی میرا سٹینڈرڈ ہے, مجھے لاکھ روپیہ چاہیے, بندہ 70,000 کماتا ہو تو وہ کہاں سے دے گا؟ نہیں, ایسی بیویوں کے لیے وہی مولانا طارق جمیل نے بہت اچھا اپنے ایک واعظ میں کہا تھا کہ بیویوں سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی ڈیمانڈس کو اپنے شوہر کی حیثیت کے اندر رکھیں تو آپ کا میاں نہ تو حرام کمانے پہ ہو اور نہ وہ 2 نوکریاں کرے. بہت اچھی بات. ایک میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں, وہ صبح نوکری بھی کرتے تھے, شام کو وہ دکان بھی چلاتے تھے, کیونکہ ان کے گھر کے اخراجات اتنے زیادہ تھے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنا سٹینڈرڈ جو ہے یا بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ اتنی اعلیٰ تعلیم ہو یا اتنی بہتر ہو کہ اس کے لیے اب کیا, شوہر صبح 7 بجے سے نکل کے رات کو 11 بجے گھر آ رہے ہیں. 17 hours آف ورک, تو اس کے بعد اس کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہی نا کہ مجھے تو بہت اچھا گھر میں ماحول ملے گا, بیوی کھانا تیار مجھے دے گی, سب کچھ دے گی, سارا کچھ میرے لیے کمفرٹیبل ہوگا. اور اس کے بعد اگر اس کو اریٹیٹنگ آگے سے کمنٹس ملتے ہیں کہ جی آپ تو گھر کو ٹائم نہیں دیتے, تو وہ کس کے لیے کما رہا ہے؟ اس کو چاہیے وہ کہے اوکے جی میں یوں کرتا ہوں کہ میں شام کی اپنی کام چھوڑ دیتا ہوں, میں گھر آ جاتا ہوں. اسٹینڈرڈ پہ بات آ جاتی ہے کہ اسٹینڈرڈ ہمارا یہ ہے, ہم اب اتنا کما رہے ہیں, ہمارا یہ نہیں ہو رہا. ایک یہ بھی بڑا میڈم ایک چیز آ گئی ہے کہ کسی کی اگر 2 بہنیں 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں, جو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے کمپٹیشن بڑا ہو گیا ہے, جو میں دیکھتا ہوں معاشرے میں, وہ کیا ہے جی اس کا بندہ یہ کرتا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, یہ ایک بڑا ہے. اچھا اگر وہ کم کما رہا ہے تب اس کو چھپایا جائے گا, اگر وہ زیادہ کما رہا ہے تب کمپیریزن ایک آ جاتا ہے سامنے. اب لوگ یہ کہیں گے پتہ نہیں کہ فلک کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں, تو نہیں ہے, میں معاشرے کی باتیں آپ کو کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں میں وہ باتیں کر رہا ہوں. میڈم سے کمنٹس آپ کے ہیں. فلک ایک لڑکی نے مجھے کال کیا اور بہت روئے جا رہی تھی, اور میڈم میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, بس مجھے فوراً ریڈنگ دے دیں, مجھے فری میں دے دیں. اس کی بہن آ گئی, کہنے لگی میں پیسے بھیج دوں گی آپ کو, بہت جلدی بھیج دوں گی, مگر آپ میری بہن کا مسئلہ حل کریں. میں نے ان سے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دیورانی جو ہے وہ بہت امیر گھر کی ہے, تو وہ اپنے کمرے میں AC بھی چلاتی ہے, وہ اپنی استری بھی استعمال کرتی ہے, مگر میرے شوہر اگر میں کروں تو مجھے منع کرتے ہیں. تو ان کے باپ جو ہیں وہ ان کا بل پے کر دیتے ہیں اور میرے نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بیٹا تو پھر اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ یہاں رونا کہاں ہے؟ رونا کہاں ہے؟ کون سے پوائنٹ پہ تم رو رہی ہو؟ اگر تم ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہو اور تم ایک ایسی جگہ چلی گئی ہو جہاں ایک امیر بہو آ گئی ہے اور وہ لگژریز میں رہ رہی ہے, وہ اپنے ماں باپ سے لے کر لگژریز میں رہ رہی ہے, تو تمہارا رونا پیٹنا کس بات پر ہے؟ دیکھیں غلط ہے نا, پھر یہ بھی احساس کمتری ہے گھر میں, آپ غلط ہے نا یہ چیز. تو میں کہتا ہوں جوائنٹ فیملی میں کچن ایک ہونا چاہیے, جو میری اپنی ذاتی سوچ ہے کہ جہاں پہ 5 بھائی ہوں 6 بھائی ہوں, جو بڑی فیملیز ہوں, وہاں پہ ایک کچن ہونا چاہیے, آپس میں مل بانٹ کے. میری اپنی سوچ ہے, ہر بندے کی ہو سکتا ہے, بڑے لوگوں کو مسئلہ ہوگا. آپ رہے نہیں ہو, سب سے بڑی لڑائی کچن کی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا کہ میں یہ نیولی میرڈ, میں بھی اور ساتھ ہمارے ایک اور کپل رہتا تھا, ٹھیک ہے. جب میں سوئی ہوئی ہوتی تھی ویکینڈ پہ وہ آتی تھی, اس کی بیوی کھانا بنانے کے لیے آتی تھی اسپیشلی, تو میرے سارے پتیلے لے کر اور بیڈ کے نیچے رکھ لیتی تھی. اچھا. اب میں گئی باہر اور میں نے کھانا بنانا ہے تو میرے پتیلے غائب. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. کچن ایک دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے. آپ پتیلے پہ لڑیں پھر اس سے؟ نہیں, میں نے صرف پوچھا پتیلا گیا کہا. نہیں, یہ تو رائٹ پہ اگر دیکھ بھی لیا, کچھ چیزیں چھوٹی بات ہوتی ہے اس کو کرتے کرتے بڑی بن جاتی ہے. اب میں کھانا کس میں بناؤں؟ اب میں بھوکی رہوں سارا دن, مطلب اخلاقیات بھی ایک حد تک ہیں. پوچھ کے لے لیں. اسے یہ کہا کہ آپ اس کو ڈونگے میں ڈال کے اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے پتیلا دے دیں تاکہ میں اس کو دھو کے اس میں کھانا بنا لوں. بٹ بات یہ ہے کہ کمپرومائز کہاں کون سے اسٹیپس پہ کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو امیر بہو ہے اس کو اپنا عمارت کو کم کر لینا چاہیے. کیوں کرے وہ
وہ کیوں کمپرومائز کرے, کیونکہ اس کو تو لگژریز میں ہے. اور ان کو جب شادی کر رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ جی ہماری یہ بہو غریب ہے, یہ بہو امیر ہے, تو وہ لائے گھر میں. تو لڑکیوں کو بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. 2 بہنیں ہوتی ہیں ایک ہی گھر میں, ایک کو بہت اچھی نوکری مل جاتی ہے, 2 لاکھ سیلری ہوتی ہے, ایک 50,000 کی سیلری میں کام کری ہوتی ہے. جو 2 لاکھ والی ہے وہ ثنا سفیناز کے جب کپڑے پہن رہی ہے, جو 50,000 والی ہے وہ بیچاری 150 کا جا کے 7 اسٹریٹ سے, وہاں فرق آ جاتا ہے. وہاں فرق آ جاتا ہے. سگی بہنوں میں تو کیا وہ ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں؟ کیا وہ حسد جلن میں جا کے تعویذیں اور گنڈے اور جادو کرنے لگتی ہیں؟ نہیں. وی ہیو ٹو. اور پھر دیکھو سب سے بڑی بات فلک, اللہ تعالیٰ کا نظام, کیا ہم اس سے وہ نہیں کرتے, ایگری نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. جو اللہ کا نظام ہے, تو اللہ نے سب لوگوں کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ وہ اس لیے نہیں بنایا کہ اگر سارے ہی امیر ہو جاتے نا تو آج کوئی موچی نہ ہوتا, آج کوئی دودھ بیچنے والا نہ ہوتا. ہاں. اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ سے, اور واپس آئے تو تمام شہر سب ایک لیول پہ تھا. کچرا وہیں پڑا ہوا تھا, بلڈنگ بنانے والا کوئی نہیں تھا, موچی نہیں تھا, نائی نہیں تھا, کسائی نہیں تھا, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. سب کے پاس پیسے بہت تھے مگر کام کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اللہ کے نظام کو ہم اپ سائڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ بہت اچھی بات. اگر کسی گھر میں کوئی ایک بھائی ویل آف ہو جاتا ہے تو اس کو ہاں اخلاقی طور سے اس کا فرض ہے کہ وہ سب کی ہیلپ کرے. اگر وہ نہیں کرتا, اور اخلاقیات کی کیونکہ بہت زیادہ فقدان ہو گیا, کمی ہے ہمارے معاشرے میں, اخلاقیات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے, دنیاوی چیزوں کو آگے لے آئے ہیں. یہ ہماری چونکہ نگہداشت میں ہماری ماؤں کا کام ہے کہ وہ سکھائیں کہ بیٹا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو بہت اچھے ریسٹورانٹ میں جانے کی تو اسٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اسٹیٹس ہمیں لے کے بیٹھ گیا ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس, فیس بک کا اسٹیٹس, کہ جی میں نے مولا جٹ دیکھی تو اس کا اسٹیٹس لگ گیا کہ جی یہاں پر کہ جی میں نے دیکھ لی ہے اور میڈم نے نہیں دیکھی تو میڈم جیلس ہو رہی ہیں, جی فلک دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھی. اب اس میں فلک کو نا میں نے کتنی دیکھے ساری رات میں یہ سوچتی رہوں گی کہ فلک دیکھا ہے مولا جٹ اور میں نے نہیں دیکھی. اب یہی بات کل میں ایک لیکچر سن رہی تھی, کوئی نئی یونیورسٹی کا ایک چینل تھا, ریڈیو میں زیادہ سنتی ہوں, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمسائے نے اسٹیٹس پہ ڈال دیا کہ سوات کی وزٹ, کبھی بینکاک کی وزٹ پہ اسے پوچھا کب گئے تھے سوات, یار وہ 2 سال پرانی تصویریں تھیں. میں نے ابے ہم سڑ کے مر گئے کہ تم سوات بھی ہو آئے, بینکاک بھی ہو آئے, یہ بھی کرائے, اور اسٹیٹس پہ پتہ لگا کہ وہ تو 2 سال پرانی تصویریں ڈال رہے ہیں یا ریسٹورانٹ کی ڈالی. میرے بچوں کو بڑی عادت ہے, میری چھوٹی بیٹی کو وہ بہت زیادہ اپنے جو بھی بنائے گی کھائے گی وہ اسٹیٹس پہ لگائے گی. میں سے کہتی ہوں کیوں؟ وہ کہتی ہے میں فوڈی ہوں, مجھے فوڈ کا پسند ہے. میں نے کہا تم پروموٹ کری ہو ان جگہوں کو. اگر تم لگا رہی ہو کہ جی یہاں کا ریسٹورینٹ میں اس پہ کھانا کھا رہی ہوں تو تم ان کو پروموٹ کر رہی ہو, لوگ کہیں گے یہ بہت اچھی جگہ ہے کھانے کی. اسی طرح ہم اگر جس وقت ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے, ایک لفظ ہے, اب مجھے اس کو اردو نہیں آتی, سمپتھی اور ایمپتھی. ایمپتھی ہوتی ہے جب آپ یہ سوچیں کہ اللہ, ایک رات میں یہاں لیٹی ہوئی تھی, میں نے سوچا اوف مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے, جیسے آج ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں نا, اس رات بھی چل رہی تھی. وہ جو بیچارے سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں. تو پھر میں نے یہ مہم پھر سے سٹارٹ کر لی کہ چلو پھر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. جب تک ہمارے اندر یہ والا سیکشن خالی ہے نا, تب تک ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے اور اچھے گھر کا فرد بھی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, سب کو لے کے چلیں. اب یہاں پر ایک کمنٹ ہے, اس میں سے پتہ نہیں شاید ان کے پاس شکایت لگانے والا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو لگا دی ہے. میری بہو میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہے, کوئی گھر کا کام نہیں کرتی, بس کھاتی رہتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. یہ میرے ساتھ ہے گھر, اس میں یہی تھا بہو کا. وہ ساتھ والے دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو. اور وہ اپنا سامان اٹھا کے لے گئی اور کہتی ہے کہ جی میں تو تنگ آ گئی ہوں, اور ان کی ساس جو ہیں وہ صبح وہ گھر کا کھانا بناتی ہیں اور سب کو ناشتہ دیتی ہیں. اس کے بعد وہ کسی گھر کا کام کرنے جاتی ہیں, میڈ ہے. وہ شام کو 4 بجے آتی ہیں, وہ پھر چولہے کے آگے بیٹھ جاتی ہیں, روٹیاں ڈالتی ہیں, میاں کو بچوں کو سب کو دیتی ہیں. بہو کو تیار کھانا ملتا ہے, ناشتہ ان کے ٹرے میں جاتا ہے جی. اور وہ خفا ہو کے اپنے میکے چلی گئی ہیں. تو میرا پوچھنے کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کو کیا تکلیف تھی. ایک کہہ رہی ہیں جی واجب بیوی اب تیار بھی ہو ہسبینڈ کے لیے. یہ تو سنت نبوی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی تمام تر تیاریاں آپ کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے. اب چونکہ میں ایک بیوہ ہوں نا فلک, تو میرے ابھی جیسے آپ نے آج آنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں نے تیار ہونا ہے, تو میں نے یہ سوچا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کیوں نہ تیار ہوں, کیونکہ میں اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات ہے, کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے, اس کے لیے تیار ہو. پرفیوم لگاؤ, اچھے کپڑے پہنو. نماز پڑھنے سے پہلے میں ابھی میرا نیا ایک سوٹ لٹکا ہوا تھا, میری کام والی کہنے لگی آنٹی آج آپ فلک کے ساتھ انٹرویو میں نا یہ پہنے. میں نے کہا میں اپنی ٹریڈیشن نہیں توڑوں گی, یہ میں نے جمعے کو پہننا ہے صرف.
تو میں انشاءاللہ کل جمعے کی نماز کے لیے وہ پہنوں گی. پھر جمعے کو ہم پھر آ جاتے ہیں. صرف سوٹ دیکھنے, ویسی تصویر بھیج دیتی ہوں. اچھا میڈم, نیکسٹ ہے آخری کومنٹ میں ریڈ کروں گا. میں نے صبر اور خاموشی سے پتہ نہیں معجزات ہوتے دیکھے ہیں. خاموشی میں فلاح, کوئی سنا نہ سنے اللہ سنتا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتا جو اللہ پہ توکل کر کے چلتے ہیں. یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کمپرومائز انہوں نے کیا لائف میں, اور صبر والی یہ فیمیل ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہسبینڈ کو کس طرح چلانا ہے, اور اللہ پہ اعتبار کر کے ہمیں آگے لائف کو. بہت کم ہے میں یہ کہوں گا آج کل کی جو نیو جنریشن خاص طور پہ ہیں فیمیلز. جیسا کہ میں نے ہم لوگ جب باتیں کر رہے تھے بتایا کہ ایک خاتون نے فون کیا تو کہنے لگی میرے میاں مجھ سے ہر وقت لڑتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا بی بی اکیلے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا تو آپ آگے سے جواب دیتی ہیں تو وہ لڑتے ہیں نا؟ کہنے لگی جی. تو میں جواب نہ دوں؟ میں نے کہا تو آپ جواب کیوں دیں؟ کیونکہ میں سوال کرتی ہوں, جواب نہیں دیتی, جواب وہ دیتے ہیں. تو میاں گھر پہ آتے ہی نہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کس بات پہ؟ یو شوڈ دین چیک کہ آپ کا میاں آپ سے کس بات پہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور کیا بات ہے. اگر اس بات کو آپ ریموو کر سکتی ہیں تو کر دیں, نہیں کر سکتی تو خاموشی اختیار کر لیں, کیونکہ اکیلا کوئی بندہ نہیں لڑ سکتا. یہ بہت اچھی بات کی ہے میڈم نے, اکیلا کوئی بھی نہیں لڑ سکتا, اور یہ واقعی حقیقت ہے. اگر آپ 2 لفظ اپنے پیچھے لے لیں گے نا, خاموش ہو جائیں گے, وہاں پہ تھوڑی دیر بعد معاملات پورے گھر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس نے بھی یہ کامنٹ لکھا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ صبر کا ایک پورا دروازہ ہے جنت میں, مع صابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن ہم صبر کا دامن بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے اندر صبر بہت کم ہے اور شکر اس سے بھی کم ہے. ہم جو نعمتیں ہیں ان کو تو گنتے ہی نہیں ہیں, جو ہمیں رحمتیں ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ٹک ٹاک جو ہے نا بیسیکلی, اس پہ میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا, اس میں بھی دیکھیں لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے کہ خامن جو اب آ رہا ہے نا وہ نیچے لگا ہوا ہے بیگم کے, آج کا جو ہسبینڈ ہے وہ کیوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں دکھایا جی 1990 کی خاتون آ رہی ہے, دروازہ کھڑکا رہی, کامتے ٹرے لے کے آ رہی ہے, اور 2000 لکھا ہوا, ڈیٹ بدلی, تو وہ جو عورت ہے وہ ماڈرن ہو گئی, تو اس نے نا ایسے بس لے کر وہی آ رہی ہے. جیسے ہی آیا 2022 تو اس میں کیا ہے کہ بیگم لیٹی ہوئی ہے, کتاب پڑھ رہی ہے, اور ہسبینڈ جو ہے وہ کامتا بیوی کے لیے. اور یہ چیزیں کنسیپٹ کیا ہے کہ ہے تو مذاق کی بات, دیکھ کے بڑا آپ انٹرٹین ہوتے ہیں, لیکن معاشرہ اس کو پک کرتا ہے کہ اچھا کیا واقعی بدل گیا, ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. لڑکیاں سوچتی ہیں میں اپنے ہسبینڈ کو ایسے رکھوں گی. دیکھو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا بیلنس نہیں آتا کسی چیز میں بھی, اور بیلنس کے بغیر نا کل کائنات کا اگر ہم دیکھیں تو, کل مجھ سے ایک بچہ تھا وہ بات کر رہا تھا نیومرولوجی, تمام سیارے اور ستاروں کے درمیان جو ہے نا ایک بیلنس ہے. جس دن 1 انچ یہ بیلنس ادھر ادھر ہوگا اس دن کل کائنات تباہ, قیامت کا دن یہ وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب گھر میں بیلنس نہیں ہوتا, جب ماں کو یہ نہیں پتہ کہ میرے کتنے حقوق ہیں اپنے بیٹے کے اوپر, اور وہ وہیں تک رہے. اگر اس نے شادی بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی کرائی, اپنی پسند کی بہو لائی, اور اس کے بعد اس کو کہتی ہے کہ باہر جاتے ہوئے بیٹا آپ مجھ سے پوچھ کے جاؤ, اپنی سیلری کا آدھا حصہ مجھے دو, اپنے بیوی بچوں کو مت دو. اگر کچن میں میاں شیئر کرتے ہیں تو یہ بڑی کلیئرلی بیٹھ کے بات اوپنلی ہونی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. نہ تو میاں کو چھپ کے ماں کو پیسے دینے چاہیے, نہ بیوی کو اعتراض ہونا چاہیے اس بات پہ. جس بیٹے کو اس نے پال کے بڑا کیا اس کی روزی پہ کیا ماں باپ کا حق نہیں ہے؟ تو ان باتوں کو جب آپ دباتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو تب یہ آپ کھلے بیٹھ کے فیملی کی ہے, بیوی برا منا جائے گی کہ کتنے ماں کو دیے, مجھے اتنے دیے, اپنی ماں کو اتنے دیے. یہ ایک کنسیپٹ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, جس کو میں یہی بات کرتی ہوں کہ دیکھو سب سے بڑی بات ہے جھوٹ. اگر فلک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں نا, ہم لوگ ہر رشتے میں ہر ناطے میں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ماں سے جھوٹ, بیوی سے جھوٹ, آفس میں جھوٹ. اگر آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں 2 دن لگاتار اور آپ روز کہہ رہے ہیں کہ جی میری بائک پنچر ہو گئی, تو آپ کی بائک میں کوئی خرابی آپ ٹھیک کریں اپنی بائک, اب کیا کریں. اگر 2 بجے کا ٹائم دے کے آپ 4 بجے آتے ہیں اور آپ کی بائک کی خرابی کی وجہ سے, میری بات نہیں ہو رہی, تو آپ کو اپنی بائک کا خیال رکھ, جو آپ کی روزی ہے. اسی طرح آپ کو اپنے گھر میں بیلنس, اگر آپ کی بیوی شکایت کرتی ہے آپ کی امی نے مجھے یہ کہا وہ کہا, اور آپ کی امی شکایت کرتی ہے کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا وہ کیا, تو آپ کو دونوں کو سامنے کے بٹھا کر یہ خود باہر بھاگ جانا چاہیے. پلک دیکھو یہی تو مار کھاتے ہیں نا. آپ کو سامنے کلیئرلی دیکھو, پہلے کیا ہوتا تھا کہ سب مل کے کھانا کھاتے تھے. اوکے, فیملی ہمارے وقتوں میں ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہم سب
ٹیبل پہ بیٹھ کے یا دسترخوان ڈال کے بہویں ساس سب کھانا کھاتے تھے. وہاں آہستہ آہستہ دل کی بھڑاسیں نکلتی تھیں اچھے الفاظ میں. اب کیا ہے, ہر ایک نے پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلا جب سے پیزا زنگر آیا نا تب سے معاملات خراب ہوئے ہیں. بیگم کہتی جی گھر میں ٹینڈے پکے ہیں, میرے لیے تم پیزا لے آنا رات کو. وہ پیزا آتا ہے, پھر دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں کھا رہے ہوتے ہیں, ماں اور باپ جو ہیں وہ ٹینڈے ٹونڈے کھا کے سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ جو زنگر آئی تھنک پیزے انہوں نے خراب کی. دیکھو, چیزوں کو مت الزام دو, چیزوں کو مت الزام دو, ہمارے طور طریقوں کو الزام دو. میں اس گھر میں رہ رہی ہوں, میرے ساتھ 5 لوگ رہ رہے ہیں. کتنے؟ ایک میاں بیوی اور ان کے 3 بچے. ٹھیک ہے, اب میں اپنے لیے جوس تک نہیں منگاتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں سب کو نہیں پلا سکتی. ٹھیک ہے, کل میں نے بسکٹس کا ایک پیکٹ کھولا اور وہ کہنے لگے بچی کہ ہم بھی لیں بسکٹ. تو میں نے پورا ڈبہ لا کے رکھا ہے کہ جب میں کھاؤں تو میں ان سب کو ایک ایک دوں. کہاں رکھا ہوا ہے وہ؟ تم نے دیکھا نا, الماری میں چھپا. الماری میں, چلیں واپسی پہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تب بات یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کام مت کرے جو آپ کے گھر میں باقیوں کو آپ نہیں کھلا سکتے. اب بھی میری ایک جاننے والی اپنے آفس کا ایک قصہ بتا رہی تھی کہ ایک دن میں نے اپنے آفس میں کہا کہ جی میں آج کھانا نہیں لائی, جو وہاں کینٹین تھی وہاں بھی کھانا ختم تھا, اور جو میرے ہماری ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے باہر سے پیزا اور زنگرز اور یہ ساری چیزیں منگوائیں اور بیٹھ کے کھانے لگے. میں اور ایک اور لڑکا تھا جو بالکل بھوکے بیٹھے ہوئے تھے. اب پوری رات کی شفٹ, یہ رات کی ڈیوٹی ایک لڑکی کرتی ہے جو بتا رہی تھی. اب وہ کہتی ہے مجھے نہیں, انہوں نے کہا جن کو میں نے خود جا کے کہا تھا کہ میں نے آج کھانا نہیں کھایا, نہ میں لائی ہوں اور وہاں بھی ختم ہے, بلا کے آفر کیا وہ پیزا جو رہ گیا تھا, دوسرے لڑکے کو کہا کہ آ کے یہ لے لو. اس میں 7 پیسز پیزا کے تھے. اگر وہ کہتی ہے ہمیں وہ دونوں اس وقت ساتھ بٹھا کے کھلا لیتے تو ہمارے دل سے ایک دعا نکلتی ان کے لیے. کیا ہوتا ہے فلک, ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوا اور اس بعد میں وہ بچ بھی گیا, انہوں نے دیا بھی ان کو کھانے کے لیے. تو اگر ہم مل جل کے کریں, تھوڑا کھائیں, آدھی روٹی کھائیں اور مل جل کے کھائیں تو اللہ برکت بھی ڈالے گا اور بہتری بھی ہوگی. مگر اگر ہم نے 4 روٹیاں رکھی ہیں اور 2 لپیٹ کے چھپا کے سائڈ پہ رکھی ہیں کہ جی صبح فرائی کر کے کھائیں گے اور 2 ہم کھا گئے رات کو, تو وہاں ہمارا گناہ شروع ہوتا ہے. گناہ بڑی چیزوں پہ نہیں ہے کہ آپ نے چوری چکاری کی, ڈکیتی کی, آپ نے, ہم سب میں سے تم ڈاکو ہو, قاتل ہو, مجرم ہو. یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقی خرابیاں جو ہمارے اندر ہے نا وہ ہمیں لے ڈوبیں گی. ٹھیک ہے جی. ناظرین دیکھیں, یہ ٹاپک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی معاملات ہیں, اگر آپ کے گھر میں خلاف ہیں, کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, اونچی بولتی ہے, اور اس طرح کے معاملات ہیں, وہ یہ پروگرام لازمی دیکھیں تاکہ ان کی جو رہنمائی ہو سکے لالہ روخ کے ذریعے. کہ میڈم نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. یہ بلکہ نا میڈم آپ کے ساتھ ہم ایک سیگمنٹ رکھیں گے تربیت والا, جس میں میاں بیوی, ماں باپ, ان کی اس پر تربیت ہو سکے کہ جو مائیں اپنی مطلب بیٹیوں کی تربیت نہیں کر سکیں یا ان کے نہیں ہوتے ماں باپ, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ سیگمنٹ وہ لازمی دیکھیں. تربیت کا میٹر اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا میڈم لالہ روخ کی یہ باتیں سننے کا. کیسی لگی میری ویڈیو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, اللہ حافظ.